السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان کا یہ 3rd چیپٹر موت اور پاکستان کی روحانی حیات ہے۔ پاکستان اسلام کی بنیاد پہ وجود میں آیا، اپنے بانی اور ان کے ماننے والوں کی اسلامی عقائد کے اساس پر۔ بدلتے ہوئے حالات نے اسلام کی بہتر ادراک جوانی کے ماہ و سال میں، جس سے میں محروم رہا تھا، میری مدد کی۔ اب میں پاکستان کے حالات، تاریخ کا وہ دھارا جس میں وہ شامل و شریک تھا اور مستقبل کے امکانات پہ زیادہ غور کرنے لگا۔ جو میں اسلام کا زیادہ فہم حاصل کرتا گیا، ملک کی سیاسی زندگی سے میری وابستگی بھی زیادہ ہوتی گئی۔ روحانیت کا ادراک آپ کو اجتماعی زندگی سے وابستہ کرتا ہے، جب ایک مادہ پرست فقط اپنی ذات کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ ایسے کئی لوگوں سے مجھے واسطہ رہا جو روحانی مشاہدات سے گزرتے تھے۔ میرے خاندان کے کئی بزرگ، میری والدہ اس وقت روحانیت کی طرف زیادہ متوجہ ہونے لگیں جب میری عمر 10 برس تھی۔ ساہیوال سے تعلق رکھنے والی ایک صوفی خاتون سے ان کی اور میری خالہ کی ملاقات ہوئی اور وہ پابندی سے وہاں جانے لگیں۔ پاکستان میں روحانی پیشوا اور پیر بہت ہیں۔ لاکھوں لوگ مذہبی معاملات کے علاوہ افلاس اور بیماری میں ان سے رجوع کرتے ہیں۔ میری والدہ مجھے مذہب کی ترغیب دیتی۔ میرے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت اس سے قدر مختلف تھی جو میری اپنے بچوں کے ساتھ ہے۔ وہ میری زندگی پہ اثر انداز ہونے والے سماجی اور ثقافتی اثرات سے بے خبر تھیں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک مغربی معاشرے میں مسلمان کے طور پہ پروان چڑھنے کے کیا معنی ہے۔ میرے والد بھی مذہبی تھے لیکن ذرا مختلف انداز میں۔ برصغیر کے عظیم صوفیاء کے وہ بے حد قائل تھے اور ان کی تکریم کرتے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے براہ راست تعلق پہ یقین رکھتے تھے۔ میری والدہ اور خالہ کی طرح وہ اس باب میں کسی روحانی پیشوا سے رہنمائی کی ضرورت محسوس نہ کرتے تھے۔ 14 سال کی عمر میں مجھے اپنے پہلے روحانی تجربے سے وابستہ پڑا، جب میں اللہ اور مذہب کے بارے میں تشکیک کا شکار تھا۔ میری والدہ کی روحانی پیشوا پہلی اور آخری بار ہمارے گھر آئیں۔ میری والدہ بہت پرجوش تھیں۔ وہ مجھے ان کے پاس لے گئیں کہ وہ میرے لیے دعا کریں اور رہنمائی بھی۔ اپنی 3-4 ماننے والیوں کے ساتھ وہ فرش پہ بیٹھی تھی اور انہوں نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میری طرف انہوں نے دیکھا تک نہیں، نہ مجھے ان کا چہرہ نظر آ سکا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ناظرہ قرآن کی تعلیم مکمل نہیں کی۔ یہ بات صرف میں جانتا تھا یا مجھے پڑھانے والے مولوی صاحب؟ میں اسکول کے بعد قرآن کا سبق لیا کرتا اور طبیعت راغب نہ ہوتی۔ اس وقت میں زماں پاک میں اپنے رشتے کے بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے بےتاب ہوتا۔ سال بھر میں مولوی صاحب مجھ سے مایوس ہو گئے۔ ایک دن ہم دونوں نے ایک منصوبہ بنایا اور والدین کو بتا دیا کہ ناظرہ قرآن کی تعلیم مکمل ہو چکی۔ میری والدہ نے میرا فق ہونے والا چہرہ دیکھا اور فوراً ہی انہیں پتہ چل گیا کہ میرے بارے میں بتائی جانے والی بات درست ہے۔ خاتون روحانی پیشوا نے فقط یہ کہا، فکر نہ کیجیے، یہ ایک اچھا لڑکا ہے اور وقت آئے گا یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میری والدہ کے چہرے پہ اطمینان اترنے لگا اور اب انہیں بتایا گیا، آپ کا فرزند عالمگیر شہرت کا حامل ہوگا اور خود آپ کے نام کا چرچا اس کی وجہ سے گھر گھر پہنچ جائے گا۔ 21 برس بعد جب کینسر کی وجہ سے میری والدہ کا انتقال ہوا تو انہی کے نام پہ شوکت خانہ میموریل ہسپتال بنایا گیا اور دور دور تک اس کا چرچا ہونے لگا۔ ہسپتال کھلا تو کامرانی کی ایک عظیم ترین مسرت میرے اندر جاگی۔ کرکٹ میں حاصل کی جانے والی تمام کامیابیوں کے مقابلے میں یہ ایک زیادہ بڑا کام تھا۔ سچی اور حقیقی خوشی سے قلب و دماغ جھوم اٹھے۔ کرکٹ کے کھلاڑی سے ہسپتال کے معمار اور سیاستدان بننے کے سفر تک شکوک و شبہات اور ذہنی الجھنوں سے مجھے بھی واسطہ پڑا۔ رفتہ رفتہ میں نے دریافت کیا کہ سچا اطمینان انہی چیزوں سے جنم لیتا ہے جو ہمارے ذرائع ابلاغ کے نزدیک ہرگز دلچسپی کی حامل نہیں۔ مالی اثار، دوسروں کی مدد، وہ خاندانی زندگی اور بے غرضی کے ساتھ اعلیٰ مقاصد کے لیے تگ و دو۔ طویل اور المناک علالت کے بعد 1985 میں میری والدہ کے انتقال نے میری زندگی کا راستہ بدل دیا۔ بے بسی کی ایک ہولناک احساس نے زندگی کو ایک نیا موڑ دیا۔ رنج اور دکھ سے نجات کے لیے اب ایک نئی راہ درکار تھی۔ والدہ کے کینسر میں مبتلا ہونے کا علم مجھے 1984 میں ہوا۔ ٹیلی فون پر جب میری بہن علیمہ نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ جو چیز معدے کا زخم سمجھی گئی دراصل وہ کینسر ہے، میں اس وقت لندن میں تھا اور میری پنڈلی کی چوٹ منمل ہو رہی تھی۔ علاج کے لیے والدہ کو لندن لے کر آیا، لیکن ستمبر میں جب ہم انہیں گھر لے جاتے بیماری جگر تک پھیل چکی تھی۔ ان کے آخری 6 ہفتے بہت ہی دردناک تھے اور یاد آتے ہیں تو آج بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ذہن میں انہیں اجاگر نہ ہونے دوں۔ لاچار ہونے کی دردناک کیفیت میں اللہ سے دعا مانگتا، یا رب میری ماں کی مدد کر۔ خاندان کے دوسرے لوگ بھی یہی کر رہے تھے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ روحانی معالج کو گھر لایا جو بالکل جعلساز ثابت ہوا۔ ان دنوں مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ملک میں پیروں، روحانی معالجوں اور جعلسازوں کی ایک پوری صنعت موجود ہے۔ والدہ کی وفات کے چند ماہ تک میں اللہ کو بالکل ہی بھولا رہا، مگر اس کے بعد میرے اندر اس سوال کی جنگ پھر سے جاگ اٹھی کہ اس کائنات کا کوئی پروردگار ہے یا نہیں۔ اللہ سے میں ناخوش تھا۔ اگر وہ موجود ہے تو میری ماں اس اذیت سے کیوں دوچار ہوئی؟ وہ ایک روحانی ہستی اور اس قدر بے غرض تھیں۔ والدہ کی موت اور پنڈلی کی چوٹ نے مجھے احساس دلایا کہ آدمی کتنا بے بس ہے۔
اپنی صلاحیت اور محنت پہ جو اعتماد پوری قوت سے کار فرما تھا، اب باقی نہ رہا۔ ایسا لگا کہ کسی نے میری ہستی کی ساری حقیقت مجھے یاد دلا دی۔ اب پھر سے میں فجر کی نماز پڑھنے لگا۔ ایک طرح سے یہ احساس تحفظ کی آرزو تھی۔ اگر اللہ واقعی موجود ہے تو اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ شاید بعض دوسرے مسلمان بھی اسی طرح سوچتے ہوں۔ وہ اس لیے عبادت نہیں کرتے کہ اللہ کے وجود پہ انہیں یقین ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ موجود ہے۔ میری پنڈلی اب ٹھیک ہو گئی اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ ایک بار پھر میں کرکٹ کی طرف لوٹ گیا۔ ایک بار پھر میں ویسے ہی کامیابیاں حاصل کرنے لگا۔ امتحان کی ماہ و سال نے ذہنی طور پہ مجھے مضبوط کر دیا تھا۔ جس طرح ورزش سے جسم توانا ہوتا ہے، امتحانات کی بھٹی میں تپ کر ذہن بھی بوجھ زیادہ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب میں نے محسوس کیا وہ چمکدار طرز زندگی جو دور سے بہت دلکش لگتا ہے، محض فریب نظر ہے۔ وقتی اور عارضی مراسم میں جدائی کے بعد جو زخم لگتے ہیں اور باطن میں ویرانی کا جو احساس جنم لیتا ہے، سچی مسرت کو گھن کی طرح چاٹ لیتا ہے۔ 1980 کے عشرے میں شاندار پارٹیوں میں شریک ہونے والے جتنے لوگوں کو میں جانتا تھا، ان میں سے اکثر کا حال یہ تھا کہ جب تک معدے کو وہ الکوہل سے بھر نہ لیتے، تقریبات میں گھل مل جانے کے قابل نہ ہوتے۔ یہ خدا کی باقی ساری کائنات سے کٹی ہوئی دنیا تھی۔ اب ان چیزوں سے مجھے بھی وحشت ہونے لگی جو کبھی بہت بھاتی تھیں۔ جن لوگوں سے میری راہ و رسم تھی، وہ مہنگے ریسٹورانوں، مشہور کمپنیوں کی قیمتی ملبوسات، ساحلوں اور کشتیوں پہ چھٹیاں منانے والے اور ہالی ووڈ کے انداز زندگی کے عادی تھے۔ مگر اب نائٹ کلبوں اور پارٹیوں میں ہی سے نہیں، گھر سے باہر کھانا کھانے سے بھی مجھے وحشت ہونے لگی۔ میں گھر پہ کھانا کھانے لگا، زندگی کا انداز بدلا تو مجھے معلوم ہوا فطری مسرت اور تلاش کی جانے والی خوشی میں فرق کیا ہے۔ لذت کو میں نے خوشی کا متبادل سمجھ لیا تھا، جس کا نتیجہ آخرکار منفی ہوتا ہے۔ زندگی میں کتنے ہی لوگوں کو میں نے لذت طلبی، بادہ نوشی اور منشیات کے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کرتے دیکھا ہے۔ گلوکاری، فلم اور کھیل کے کتنے ستاروں کو۔ میری زندگی اس پھسلن میں اتر کر برباد ہو گئی ہوتی کہ جب اس دنیا کو میں نے دریافت کیا تو میری عمر صرف 18 سال تھی۔ جنسی آوارگی، منشیات اور راک اینڈ رول کے انقلاب کا زمانہ۔ جس چیز نے مجھے تباہی سے بچا لیا وہ کرکٹ تھی۔ بہترین کارکردگی کے لیے مجھے بہترین صحت درکار تھی، چنانچہ میں اس طرز زندگی میں کچھ زیادہ ملوث اور مبتلا نہ ہوا۔ عزت النفس کے گہرے احساس نے مجھے اجازت نہ دی کہ کرکٹ کے میدان میں خود کو تحقیر سے دوچار کر دوں۔ اپنے خاندان، قریبی رشتہ داروں اور ان سب سے بڑھ کر اپنی والدہ کے سامنے خفت سے دوچار ہونے کے خوف نے مجھے اپنے آپ پہ قابو پانے پہ آمادہ کیا۔ اب میں نے دریافت کیا کہ جس ماحول میں ہم پروان چڑھتے ہیں، کس طرح وہ ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ شمالی علاقوں کی سیاحت اور سالٹ رینج میں تیتر کے شکار کو میں نے معمول بنا لیا اور ان سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ان سب کھانوں کے برعکس دنیا بھر کے اعلیٰ ریسٹورانوں میں جن کا میں نے لطف اٹھایا تھا، پاکستان کی شاہراہوں پہ ٹرک ڈرائیوروں کے ہوٹل میں مجھے زیادہ اچھے لگے، جہاں چارپائیاں بچھی ہوتی ہیں اور چائے کی پیالیوں کے ساتھ چٹپٹے طعام میسر۔ سادہ سے کھانے مگر بالکل تازہ، دیسی گھی میں پکی دال، گوشت یا مرغ، سب سے اچھے کھانے مگر پرانے لاہور کے ہیں۔ پورے برصغیر میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ایک دیہی علاقہ میں پہلی بار میں اس آدمی سے ملا جس سے میری روحانی زندگی کا اولین رہنما بننا تھا۔ محض اتفاقاً اس شخص سے میری ملاقات ہوئی اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا، اس کے نتیجے میں میرا تجسس بڑھتا گیا۔ اب میں اس نوع کے خیالات پر اور زیادہ خوش دلی سے غور کرنے لگا۔ اپنے ان تجربات کو میں نے پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہی سمجھتا ہوں کہ تبھی مجھے اپنی قوم کا ادراک ہوا۔ تبھی اپنے سامنے بے حجاب ہوتے تاریخی عمل کو میں سمجھ پایا، اور یہ کہ خود اس سے میرا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ 1987 میں جب پہلی بار میں نے کرکٹ سے سبکدوشی کا اعلان کیا تو ایک دن شمال میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ لاہور سے لگ بھگ 100 میل کے فاصلے پر تھا۔ شکار سے فارغ ہونے پہ میرے میزبان نے مجھ سے کہا، واپسی کے دوران میں ایک روحانی آدمی سے مل لوں جو ایک گاؤں میں رہائش پذیر ہے۔ ذاتی طور پہ کوئی دلچسپی محسوس نہ ہوئی مگر دوسروں کی خاطر میں آمادہ ہو گیا۔ بابا چالا نام کا یہ آدمی بھارتی سرحد سے چند میل ادھر مقیم تھا۔ مطمئن چہرے اور چھوٹے قد کے ساتھ وہ چپتی ہوئی آنکھوں والا شخص تھا۔ وہ نہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں۔ گاؤں کے کسی گھر میں ٹیلی ویژن نہ تھا۔ مزید یہ کہ وہ ایسا شخص نظر نہ آتا تھا جسے کرکٹ سے دلچسپی ہو۔ میری سبکدوشی کے بارے میں یقیناً اس نے کچھ نہ سنا تھا، اگرچہ اخبارات اور ٹی وی میں اس کا چرچا تھا۔ میرے میزبان نے اس سے پوچھا کہ کرکٹ کے بعد میں کیا کروں گا۔ اس شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی کرکٹ اس نے ترک نہیں کی۔ ہم سب نے اسے کہا کہ میں نے واقعی کرکٹ چھوڑ دیا اور واپسی کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں۔ اس کا جواب یہ تھا، اللہ کی مرضی یہی ہے تو ابھی تم کھیلتے رہو۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میری کتنی بہنیں ہیں اور ان کے نام کیا ہیں۔ پھر وہ میرے دوست محمد صدیق کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا، لہٰذا وہ کاروبار میں لگی اپنی رقم واپس لے لے اور یہ کہ بالآخر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ محمد صدیق کو یہ بتا کر اس نے بالکل ششت کر دیا کہ کتنی رقم اس نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ہم وہاں سے حیران واپس آئے اور اس بارے میں بحث کرتے رہے۔ میری بہنوں کے نام اسے کس نے بتائے ہوں گے؟ جس چیز نے سب سے زیادہ پریشان کیا وہ یہ تھی کہ کاروبار میں لگی صدیق کی رقم کے بارے میں اس کے پاس مکمل ترین معلومات کیسے آئیں۔
چند ماہ بعد اسلام آباد کے ایک عشائیہ میں جنرل محمد ضیاء الحق نے مجھ سے درخواست کی کہ میں سبکدوشی کا فیصلہ واپس لے کر پھر سے کرکٹ ٹیم کی قیادت کروں۔ میں چند ماہ بعد ویسٹ انڈیز میں کرکٹ کھیل رہا تھا اور محمد صدیق کے کاروبار میں بالکل وہی کچھ ہوا بابا چالا نے جس کی پیش گوئی کی تھی۔ دور دراز گاؤں میں بیٹھے اس آدمی کو ان چیزوں کا علم و ادراک کیسے ہوا؟ میں اس بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے اپنی والدہ کی روحانی رہنما کا خیال بھی آتا رہا جس نے بتایا تھا کہ میں نے قرآن کی تعلیم مکمل نہیں کی۔ سال بھر بعد اس شخص سے میری ملاقات ہوئی جسے روحانی طور پہ میری زندگی پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہونا اور یکسر اسے بدل ڈالنا تھا۔ لاہور میں ایک دوست نے مجھے دوپہر کے کھانے پہ بلایا۔ صرف ایک مہمان اور تھا، ساتھ کے پیٹے میں دبلے پتلے زرد رو میاں محمد بشیر۔ ان کے خد و خال کہتے تھے کہ زندگی میں بہت کچھ وہ جھیل چکے ہیں۔ وہ نچلے درجے کے ایک سرکاری اہلکار تھے اور مجھے بتایا گیا کہ وہ اپنی محدود سی پینشن میں گزارہ اوقات کرتے ہیں۔ کھانے کے دوران وہ خاموش رہے، گویا کسی بھی چیز سے انہیں کوئی واسطہ نہ ہو۔ کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں قرآن کی فلاں آیت پڑھا کرتا ہوں؟ میں نے کہا، جی نہیں، میں ان آیات کے بارے میں کبھی سنا تک نہیں۔ ان کا چہرہ سوچ میں ڈوب گیا، آنکھیں موند لیں، گہرے غور و فکر میں کچھ دیر وہ غرق رہے اور پھر یہ کہا، معاف کیجیے، یہ آپ کی والدہ تھی جو آپ کی حفاظت کے لیے آیات پڑھا کرتی۔ حیرت زدہ اور گنگ مجھے یاد آیا کہ وہ درست کہتے ہیں۔ جب میں بچہ تھا تو سونے سے قبل والدہ 3 بار پڑھتی اور میرے چہرے پہ پھونکتی۔ انہوں نے کہا، انہی آیات نے آپ کی حفاظت کی۔ پھر میرے خاندان کے متعلق 2-3 اہم واقعات کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا۔ یہ اس قدر ذاتی نوعیت کے تھے کہ کوئی ان کے بارے میں نہ جان سکا تھا۔ ان کی نجی نوعیت کے سبب میں انہیں یہاں لکھ نہیں سکتا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہنر انہوں نے کیسے حاصل کیا؟ ان کا جواب تھا، یہ اللہ کی رضا ہے۔ بعض اوقات التجا کے بغیر ہی وہ مجھے بتا دیتا ہے، بسا اوقات میں دعا کرتا ہوں لیکن باریاب نہیں ہوتی۔ مجھے گہرے تجسس نے آ لیا، مزید جاننے کا میں آرزومند تھا۔ میاں بشیر کی والد دنیا سے اس وقت چلے گئے جب ان کی عمر 2 برس تھی۔ ان کی والدہ کو اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے بہت دکھ اٹھانا پڑے کہ ماموں نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا۔ 7 سال کی عمر سے وہ گاہے ایسے مناظر دیکھتے جن کی وہ کوئی توجہ نہ کر سکتے۔ تب ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی جس نے ان سے کہا کہ وہ قرآن کریم پڑھیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ زندگی میں اتفاقات نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے میری رہنمائی کا اہتمام تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا، جب ان کی عمر 12 برس ہوئی تو ان کے اساتذہ بھی ان سے متاثر تھے۔ جو کچھ دوسرے نہ دیکھ سکتے تھے، گاہے وہ دیکھ لیتے۔ اب انہوں نے اسکول چھوڑ دیا اور لوگوں کو ان پیروں کے بارے میں آگاہ کرنے لگے جو ہندو جوگیوں کی طرح مجبور لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ کماتے ہیں۔ وہ اخبار میں اشتہار دے کر ان لوگوں کو مقابلے کی دعوت دیتے جو پنجاب اور سندھ کے غریبوں کو لوٹتے پھرتے تھے۔ آئندہ سال کے دوران کئی بار میں میاں بشیر سے ملا، ہر بار ایک کمال اشتیاق کے ساتھ۔ میری والدہ محترمہ کی روحانی پیشوا کی طرح، وہ بالکل ایک عام آدمی کی طرح نظر آتے، اپنی ذات کو اہمیت نہ دیتے۔ ان میں بے حد انکسار تھا اور وہ کہتے، میں ماضی یا مستقبل میں نہیں جھانک سکتا، بلکہ جب میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تو بعض اوقات وہ پردہ ہٹا دیتا ہے مجبوروں کی مدد کے لیے۔ وہ کہتے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کے ساتھ ہر ملاقات کے بعد اللہ پہ میرا یقین بڑھ جاتا۔ والدہ کی وفات کے بعد میرا دل رنج سے بھرا تھا۔ بہت سے سوالات مجھے پریشان کرتے جن کے جواب میں جاننا چاہتا تھا۔ 2-3 برس کے اندر انہوں نے میری بہت سی الجھنیں دور کر دیں جو حقیقی اعتقاد کی راہ میں حائل تھیں۔ میاں بشیر اور ان مولویوں میں جن سے میرا خاندان میں واسطہ رہا یا جن سے میں نے قرآن پڑھا، بنیادی فرق یہ تھا کہ وہ عبادات کی کبھی زیادہ تلقین نہ کرتے۔ انہوں نے کبھی مجھ سے یہ نہ کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھوں یا قرآن کی تلاوت کروں۔ بالکل برعکس، وہ مجھے بتاتے کہ حیات اور کائنات کے حقائق کیا ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ سچے یقین کے بغیر محض دکھاوے کے لیے عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے آدمی کو مسلمان ہونا چاہیے، اس کے باطن کو بدلنا چاہیے۔ یہ یقین کے وقت گزرنے کے ساتھ ہی گہرا ہوتا ہے۔ کبھی ان کی بات سمجھنے میں مجھے 6 ماہ لگ جاتے، مگر انہیں کبھی جلدی نہ ہوتی۔ جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ ان کا کوئی ذاتی مقصد نہ تھا، وہ محض میری بھلائی کے لیے میری رہنمائی کر رہے تھے۔ خود کو ناگزیر بنانے کی بجائے جو اکثر مذہبی لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے کہ وہ ایک خاص حد تک میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا کہ وہ میرے لیے دعا کریں تو وہ جواب دیتے، نہیں، تم خود اللہ سے دعا کرو۔ میں ان سے مشورہ مانگتا تو وہ یہ کہتے، بلکہ تمہیں اللہ سے ہدایت کی التجا کرنی چاہیے۔ انہوں نے کبھی کوئی چیز نہ مانگی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو شخص کسی مادی منفعت کا آرزومند ہے وہ ایک جعل ساز کے سوا کچھ نہیں۔ جن کے پاس روپیہ ہو اسے دوسروں کو دینا چاہیے۔ اسی طرح میاں بشیر کا خیال یہ تھا کہ جسے اللہ نے علم دیا ہو اسے خلق خدا میں بانٹنا چاہیے۔ میاں بشیر کی رائے میں جو لوگ ظاہری عبادات ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے وہ غلطی پر تھے اور مذہب کی روح سے ناآشنا۔ وہ کہتے، ان میں سے بعض نے مذہب کو پیشہ بنا لیا ہے اور ذاتی فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ان کی رائے میں بعض مولوی صاحبان لوگوں کی مذمت کے لیے انہیں دین سے دور کرتے ہیں۔ قرآن بنی نوع انسان کے لیے اللہ کا تحفہ ہے، یہ زندگی کو مشکل بنانے کے لیے نہیں،
آپ کو لوگوں پہ دباؤ ڈالنے کی بجائے ان کے قلوب و اذہان کو اسے قبول کرنے پہ آمادہ کرنا چاہیے۔ ایمان اللہ کی سب سے بڑی عطا ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ مذہب اگر ذہنی سکون عطا نہیں کرتا تو وہ حقیقی نہیں، یعنی آدمی کے باطن میں صلاحیت نہیں کر سکا۔ مذاہب کا موازنہ کرنے والے اکثر اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ سبھی ادیان بے غرضی، ادمیت اور انصاف کی تعلیم دیتے ہیں۔ مذہب کے نام پہ قتل و غارت کرنے والے، سوشلزم، قوم پرستی اور سرمایہ داری کے نام پہ جنگیں لڑنے والوں سے ہرگز مختلف نہیں۔ اب میں جانتا تھا کہ انسانوں کو ایک معبود ہے، لیکن مذہب کا ادراک کرنے کے لیے اب مجھے مطالعہ کرنا تھا۔ میری مغربی انداز کی زندگی نے حیات کی ابدی حقائق کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ میاں بشیر کی تعلیم معمولی تھی اور قرآن کریم کے سوا وہ دوسری چیزوں کے مطالعے میں میری رہنمائی نہ کر سکتے تھے۔ 1988 میں سلمان رشدی پہ اٹھنے والے ہنگامے نے مجھے مطالعے کے لیے مہمیز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مسخ کر کے پیش کرنے پہ مسلمان بجا طور پہ غصے میں تھے۔ برہمی اس لیے زیادہ تھی کہ وہ بھارت کے ایک مسلمان خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا اس حرکت کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اب آزادی کا نام لے کر کسی مذہب کے ماننے والوں کا مذاق اڑانے کا ہرگز کوئی حق نہیں رکھتے۔ اکثر لوگوں نے اس کتاب کا بائیکاٹ کر کے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، لیکن کچھ شدید تر احساسات کے لوگ تھے۔ صرف چند انتہا پسندوں نے تشدد پر مبنی راہ اختیار کی، لیکن 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کا تاثر بگاڑنے کی کوشش کی گئی۔ جاپان، اٹلی اور ناروے میں کتاب کے مترجمین پہ حملے کیے گئے۔ اسلام آباد میں امریکی کلچر سینٹرل پر حملے میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے۔ بریڈ فورڈ، برطانیہ میں پاکستانیوں سمیت بہت سے مسلمانوں نے کتاب کی کاپیاں جلائیں۔ برطانوی مسلمان نے مذہبی توہین کے قانون کا حوالہ دے کر اس کتاب پہ پابندی کی تحریک چلائی، مگر یہ ناکام رہی کہ قانون صرف مسیحی مذاہب کے حوالے سے مؤثر تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ امام خمینی نے مصنف رشدی اور پبلشروں کو قتل کرنے کا فتویٰ جاری کیا۔ تہران کے ایک اسلامی خیراتی ادارے نے رشدی کے قتل پہ انعام مقرر کر دیا۔ بہت سے علماء اور اسلامی کانفرنس نے خمینی کے فتوے کی مذمت کی۔ اگرچہ قرآن کریم میں توہین رسالت کی سزا موت ہے، مگر فتویٰ اس اعتبار سے نادرست تھا کہ اسلام ملزم کو عدالت میں اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ غیر مسلم دنیا اس ہنگامے سے پریشان تھی۔ اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ مسلمان اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کا تمام تر انحصار انہی پر ہے کہ قرآن ان پر نازل ہوا۔ قرآن کریم پہ ہمارا عقیدہ استوار ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی تنقید ہم گوارا ہی نہیں کر سکتے۔ میں مسلمان دانشوروں اور علماء کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ وہ اس باب میں مسلمانوں کی حساسیت سے مغرب کو آگاہ نہ کر سکے۔ اسلامی کانفرنس کو اس سلسلے میں ایک وفد یورپی یونین اور امریکی کانگریس کے پاس بھیجنا چاہیے تھا۔ مغرب وگرنہ یہ بات کیسے سمجھتا، جہاں آئے دن مذہبی شعائر کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہودی قیادت اس باب میں بے حد کامیاب رہی، جس نے مغرب کو بتایا کہ جرمنی میں یہودیوں کے قتل عام کا تذکرہ ان کے لیے کس قدر اذیت ناک ہے، اور یہ کہ اس بات کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ مسلمان ممالک کو اس مثال سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ اسلام کا دفاع کرنے والا کوئی نہ تھا، اور مغرب کے عام لوگ نازی جرمنی میں کتابوں کو نظر آتش کرنے سے اس واقعے کا موازنہ کر رہے تھے۔ خود میرا علم ایسا نہ تھا کہ اس موضوع پہ بات کر سکوں۔ نیوزی لینڈ کے دورے میں مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا اسلام ایک متشدد مذہب ہے؟ اب میں نے اسلام پہ اہم کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور میرا ذہن روشن ہونے لگا۔ اقبال کے علاوہ میں نے ایرانی اسکالر ڈاکٹر علی شریعتی کو پڑھا، جو خود کو اقبال کا پیروکار کہتے ہیں۔ دونوں اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اسلام میں ایک منصفانہ معاشرہ قائم کرنے کی زبردست صلاحیت ہے۔ وہ سنہری دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کی پہلی 5 صدی میں موجود تھا۔ جو میں قرآن پڑھتا گیا، اس کے معنی مجھ پہ زیادہ اشکار ہونے لگے کہ ہر آیت کی کئی جہات اور پرتیں ہوتی ہیں۔ مطالعہ کرنے والا جتنا زیادہ عالم ہوگا اور جتنے زیادہ اخلاص و نماک سے وہ پڑھے گا، فکر و فہم کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہوتا جائے گا۔ برطانوی نو مسلم چارلس لیزائے ایٹن کی تحریروں نے بھی مجھے متاثر کیا۔ ایک سفارتکار، براڈ کاسٹر اور مصنف، ایٹن مغرب کے اولین مسلمانوں میں سے ایک تھا۔ وہ اسلام کی روحانی پہلو پہ زیادہ زور دیتا۔ خود اپنی زندگی کے تجربات سے وہ انتہا پسندوں اور نظریہ سازوں کا تضادات واضح کرتا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ کیسے ایک نو مسلم مغرب اور مشرق کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور وہ خود اپنے معاشرے کی خدمت کرنے میں کیوں کر کامیاب رہا۔ لندن کے مشہور اخبار گارڈین نے ایٹن کی موت پہ لکھا، کسی بھی لسانی یا ثقافتی ماڈل کی پیروی سے انکار کر کے اس بے مثال انگریز شہری نے الفاظ کی بجائے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اسلامی عقائد برطانوی معاشرے کے اندر نہایت خوش اسلوبی سے بروئے کار لائے جا سکتے ہیں، اور ہم اسے ہم آہنگ رہ سکتے ہیں۔ اگرچہ میری بنیاد مسلم معاشرے کی روایات تھیں، مگر میری تعلیم مغربی تھی۔ جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ ایک مغربی شہری کی حیثیت سے اسلام کے بارے میں اس کا انداز فکر تھا۔ ثقافتی سے زیادہ ایک نو مسلم کا تجربہ روحانی ہوتا ہے۔ اسلامی دنیا کے بہت سے اسکالر مقامی ثقافت اور تاریخ کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، جیسا کہ ایٹن اپنی کتاب اسلام اور انسان کا مقدر میں واضح کرتا ہے۔
پیدائشی مسلمان کی بجائے جو شخص خود مسلمان ہوتا ہے اس کی جڑیں مذہب میں گہری ہوتی ہیں، قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں، لیکن وہ مسلمان کے رواجوں اور عادات کا اسیر نہیں ہوتا۔ وہ ان کی سی قوت نہیں رکھتا مگر ان کی کمزوریوں سے بھی بچا رہتا ہے، اس احساس کمتری سے بھی محفوظ جو ان کی حالیہ تاریخ کا ورثہ ہے۔ ایٹن کے علاوہ جس تو مسلم نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ڈاکٹر محمد اسد ہیں، جو 1900 میں آسٹریا کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا نام لیوپولڈ ویس تھا۔ وہ ایک صحافی، اسکالر اور سفارت کار تھے۔ انہیں پاکستان کی شہریت پیش کی گئی اور پاکستان کے اولین دستور کے لیے ان سے مشورہ کیا گیا۔ سب سے بڑھ کے جو شخص میرے خیالات پہ چھا گیا وہ اقبال تھے، مولانا روم کے ایک پیروکار جو 13ویں صدی کے ایران میں ایک عظیم شاعر اور صوفی ہو گزرے تھے۔ جدید اسلامی معاشرے کے اس عظیم مفکر اقبال نے مشرق اور مغرب دونوں میں تعلیم پائی۔ تبدیلی کا آرزومند مسلم برصغیر کی اس نسل پر جس سے ان کا تعلق تھا وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے۔ ان کی فکر کا محور خودی ہے۔ ان کی رائے میں خودی کا حصول خود انحصاری، عزت نفس، اپنے آپ پر اعتماد اور اپنی صلاحیتوں کے ارتقاء سے ممکن ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ آدمی خود اپنی تقدیر رقم کرتا ہے اور اس کا انحصار کردار کی تشکیل پہ ہے۔ ان کا نظریہ عملی ہے اور وہ آدمی کو اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کے مکمل ارتقاء کی تعریف راغب کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں اہم ترین علامت شاہین ہے، جس میں عزم، جرأت پرواز اور خودداری پائی جاتی ہے۔ وہ پرندوں کا بادشاہ ہے کہ تحفظ اور پناہ کا آرزومند نہیں ہوتا۔ نوجوان نسل کو وہ یاد دلاتے ہیں، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال کے جس دوسرے وصف نے مجھے متاثر کیا وہ انصاف اور آزادی سے ان کی بے پناہ لگن ہے۔ عمر بھر وہ دنیا بھر کے مظلوموں سے وابستہ رہے، مسلمانوں کو وہ اکساتے رہے کہ ظلم کی ہر شکل کے خلاف جہاد کریں، وہ مذہبی ہو، معاشی، سیاسی، ثقافتی یا علمی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام، جس کا مطلب ہی اللہ کے سامنے جھکنا ہے، خدا کے سوا کسی اور کے سامنے سپر انداز ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کے مطابق قرآن کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ آدم ذات کو ان زنجیروں سے رہائی عطا کرنے سے متعلق ہے جو روایت پسندی، معاشی اور معاشرتی جبر، قبائلیت، نسل پرستی اور ذات پات کے نظام سے پھوٹتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غلام معاشروں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ غلامی میں ایک قوم پانی سے محروم ندی کی طرح ہو جاتی ہے اور آزادی میں بحر بےکراں۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں بحر بےکراں ہے زندگی۔ ہر ملک کو اپنا راستہ خود تلاش کرنا چاہیے۔ 1938 میں جب دوسری عالمگیر جنگ کے لیے فضا ہموار ہو رہی تھی، اقبال نے آل انڈیا ریڈیو کے لیے اپنے پیغام میں استعمار کی سختی سے مذمت کی۔ چند ماہ بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ ان کا کہنا تھا، سامراجیت کا ظلم دور دور تک پھیل رہا ہے۔ اس نے اپنے چہرے کو جمہوریت، قومیت، اشتراکیت، فاشزم اور خدا جانے کتنے نقابوں میں چھپا رکھا ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں ان عنوانات سے روح آزادی اور ابن آدم کے وقار کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ وہ نام نہاد رہنما جنہیں حکومت اور انسانیت کی قیادت سونپی گئی ہے، خون ریزی، ظلم اور محکومیت جیسے جرائم کے نمائندے ثابت ہوئے۔ وہ حکمران جن کا فرض تھا کہ وہ ان اقدار کی حفاظت کرتے اور انہیں ترقی دیتے جو اعلیٰ بنیادوں پہ تعمیر انسانیت کا ذریعہ تھیں، تاکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی جائے اور انسانیت کی فکر و اخلاقی معیارات کو بلند کیا جائے۔ انہوں نے سامراجی عزائم کی تکمیل اور غلبے کی ہوس میں لاکھوں انسانوں کا لہو بہایا اور لاکھوں ہی کو غلام بنایا تاکہ اپنے دھڑوں کی ہوس کو آسودہ کر سکیں۔ غریب اقوام کو غلام بنانے اور ان پہ اپنا غلبہ قائم کرنے کے بعد انہوں نے ان اقوام کو ان کے مذاہب، اخلاقیات، تہذیبی روایات اور ادب سے محروم کیا، ان کے مابین تقسیم کا بیج بویا تاکہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں اور غلامی کے نشے میں سوتے رہیں۔ اس طرح کے سامراجی کیڑا کسی رکاوٹ کے بغیر ان کا خون چوستا رہے۔ ان کا پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم۔ مطالعہ اور ادراک کا یہ عمل میرے لیے دریافت کا ایک ولولہ انگیز تجربہ تھا جب دوسروں کے لیے اسے سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میری بہنیں اور خاص طور پہ میرے والد مجھے دیکھتے اور ہنستے کہ یہ کیا وہی ہے جو مذہب سے مکمل طور پہ دور تھا۔ پاکستان اور برطانیہ دونوں جگہوں پہ میرے دوست حیرت زدہ تھے کہ شاید میں کچھ جنونی سا ہو گیا ہوں۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ مجھ پہ کیا بیت رہی ہے۔ میں اس پر لوگوں سے الجھتا نہیں تھا، لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ بحث و مباحثہ کیا تو میں تنگ آ گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی ایمان کو ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کر سکتا جو یہ خیال کرتے ہیں کہ جس چیز کو سائنسی انداز میں پیش نہ کیا جا سکے اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ اس تبدیلی کا تعلق اس خوف کے ساتھ ہے جو میرے اندر جنم لے رہا ہے۔ ان کے خیال میں اب کھیل کے میدان سے رخصت ہونے والا تھا اور اندیشوں کا شکار تھا۔ میرے دوست مجھے ایک ایسے آدمی کے طور پہ جانتے تھے جو اقلیت پسند تھا اور توہمات سے دور رہتا تھا۔ ان کے لیے ایک اندیکھے خدا پہ پرجوش ایمان ایک معمہ تھا۔ یہی معاملہ میرے بدلتے ہوئے انداز زندگی کا تھا۔ علامہ اقبال کے نواسے یوسف صلاح الدین میرے قریب ترین دوستوں میں سے ہیں۔
ان کا خیال تھا کہ میں بنیاد پرست ہو گیا ہوں۔ پاکستانی مغرب زدہ طبقے میں اگر آپ مذہب پہ گفتگو کریں تو آپ پہ فوراً ملا کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ کئی سال بعد میں نے یوسف الاسلام سے گفتگو کی تو اس نے بتایا کہ جب اس نے خدا کو دریافت کیا تو یہ مرحلہ اس کے لیے کتنا سخت تھا۔ اس نے ماضی سے اپنا رشتہ توڑ لیا، گلوکاری ختم کر دی، اپنے پرانے دوستوں کو بھول گیا اور اپنا لباس تک تبدیل کر لیا۔ اسے اپنے خیالات میں تبدیلی اور پھر اس کے نتیجے میں ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے میں کچھ وقت لگا۔ میرا معاملہ یہ تھا کہ جو مجھ سے بہت قریب تھے ان کے لیے یہ سب سمجھنا مشکل تھا۔ جو مجھے لابالی نوجوان کی شہرت رکھنے والے ایک اسپورٹس اسٹار کے طور پہ جانتے تھے، ان کا رد عمل زیادہ انتہا پسند نہ تھا۔ مجھ پہ منافقت کا الزام لگا۔ یہ کہا گیا کہ میں ادھیڑ عمری کے بحران سے دوچار ہوں یا میرا اعصابی نظام متاثر ہو گیا ہے۔ مجھے پاکستان کے ایک انگریزی اخبار میں شائع ہونے والے وہ مضمون یاد ہے جس میں میرا موازنہ ایک اور سابق کرکٹر فضل محمود کے ساتھ کیا گیا۔ وہ اپنے وقت کے نامور کھلاڑی تھے۔ اپنے ریٹائرمنٹ تک انہوں نے رنگ و نور کی ظاہری دنیا میں ایک بھرپور زندگی گزاری اور پھر خدا کی طرف رجوع کر لیا۔ میرے نزدیک لوگ یہ خیال کرتے کہ بعض اوقات ایک پیشہ ور کھلاڑی کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ایک مقصد کو کسی دوسرے میں بدل دے۔ اکثر اس معاملے میں مذہب کا نام آتا ہے اور کھلاڑی کھیل کو مذہب سے بدل کر دیتے ہیں۔ میں بھی سوچتا تھا فضل محمود نے بھی جیسے مذاق کیا ہے۔ اب میری بات میں یہ سمجھ آئی کہ میری طرح انہوں نے بھی تیز رفتار زندگی میں گلیمر کو دیکھا اور پھر اپنی روح کی تسکین کو کہیں اور تلاش کیا۔ پاکستان کے مغرب زدہ طبقے میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سیکولر نہیں بلکہ مذہب مخالف ہے۔ وہ اسلام پہ حملہ کرنے کے لیے ملا یا بنیاد پرستوں کو سامنے رکھتا ہے۔ سابق ترک وزیر اعظم نجب الدین اربکان نے بھی ترکی کے اسلام مخالف طبقے کے اس رویے کو واضح کیا ہے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ کیسے پارلیمنٹ میں یہ لوگ اس وقت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے اور ڈسک بجانے لگے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا۔ اسی طرح کا پاکستانی طبقہ اور میڈیا کے بعض لوگ مجھ پہ برس پڑے اور مجھے نومولود مسلمان کا نام دے دیا گیا۔ تاہم روحانی تبدیلی راتوں رات نہیں آتی۔ یہ انقلاب ایک داخلی سفر ہے جو وقت لیتا ہے اور زندگی کے بہت سے واقعات و عبارت ہوتا ہے۔ یہ کوئی سیدھا سادہ سفر بھی نہیں۔ ایک ایسا وقت بھی مجھ پہ گزرا جب میں شکوک میں مبتلا تھا۔ قرآن اہل و ایمان کو خبردار کرتا ہے کہ ان کے ایمان کو آزمایا جائے گا۔ میری ماں جانتی تھی کہ جن باتوں سے مجھے نفرت ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مجھے زبردستی کسی کام پہ آمادہ کیا جائے۔ مجھے کسی نے خوف اور دباؤ سے ایک اچھا مسلمان بنانے کی جتنی کوشش کی اتنا ہی میرے اندر مزاحمت پیدا ہوئی۔ قرآن واضح لفظوں میں کہتا ہے، دین میں جبر نہیں۔ آپ کسی آدمی کو ایمان لانے پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ دل و دماغ کی کشمکش ہے۔ اس لیے اگر میں کسی قدر باعمل مسلمان بن گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اختیار بھی فیصلہ تھا جو مدتوں کے غور و فکر کا نتیجہ تھا۔ میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ لوگوں میں حقیقی تبدیلی اس وقت آتی ہے جب ان کے عقائد بدلتے ہیں۔ میں یہ نہیں مانتا کہ لوگ اس وقت سے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ وہ لذتوں سے بھرپور زندگی گزار چکے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ میں زندگی کی روونائیوں سے بھرپور طور پہ لطف اندوز ہو چکا ہوں، اس لیے اب مذہبی ہو گیا ہوں۔ میں اسے اختلاف کرتا ہوں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ وقتی انضباط کی تلاش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لذت کے خوگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تلاش میں مزید متحرک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس دلیل کو بھی قبول کیا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانی زندگی میں کوئی ارتقا نہیں اور انسانوں کی اصلاح ممکن نہیں۔ یہ صرف ایمان کی معرفت حاصل ہونے والے ارادے کی مضبوطی ہے کہ انسان نفساتی خواہشات کے خلاف جدوجہد کرتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جہاد اکبر قرار دیا ہے۔ یہ جہاد زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ یہ صرف توہریوں کی پھیلائی ہوئی غلط فہمی ہے کہ جب کوئی شخص مذہبی بن جائے تو اس کی تمام ترغیبات ختم ہو جانی چاہیے۔ جس لمحے وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے اسے فرشتہ بن جانا چاہیے۔ ایمان کا اقرار تو دراصل ایک جنگ کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ روح کی بالیدگی کے لیے ایک معرکے کی ابتدا ہے۔ جب ایک مسلمان دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلسل خدا سے یہ دعا کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلنے میں اس کی مدد کرے۔ آدمی نیک ہو یا گنہگار، دعا کا ایک ہی مفہوم ہے۔ دن میں 5 بار، ایک دن کے بعد دوسرے دن، ایک سال کے بعد اگلے سال، مسلسل رہنمائی کی درخواست۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جو مبغوض ہوئے اور گمراہ۔ یہ ایک شخص کے کردار میں اصلاح کا مسلسل عمل ہے۔ میں نے کم ہی کوئی آدمی دیکھا ہے جو ماہرین نفسیات سے ملنے کے بعد تبدیل ہو جاتا ہو۔ ایٹن کے مطابق علم نفسیات روح کے بارے میں ان لوگوں کا حاصل مطالعہ ہے جنہیں روح کی کچھ خبر نہیں۔ بحالی کے مراکز میں بہت دفعہ جانے کے باوجود منشیات کے بہت سے عادی اپنے عادات پہ قابو پانے کی کوشش میں ناکام رہتے ہیں۔ میرا دوست جے پور کا شہزادہ جگت سنگھ اپنی عمر کی چوتھائی دہائی میں جب منشیات سے لڑتے لڑتے اس کا انتقال ہو گیا، وہ ملک میں اور ملک سے باہر بحالی کے مہنگے مراکز میں جاتا رہا لیکن بے سود۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک بے سمت زندگی گزارتا تھا اور اس کی روح بے چین تھی۔ بحالی کا کوئی مرکز اس معاملے میں مددگار نہیں ہو سکتا، لیکن میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو مکمل طور پہ تبدیل ہو گئے جب ان کی روح ایمان سے لذت آشنا ہوئی۔
اپنے اس سفر میں نے میاں بشیر صاحب کی رہنمائی سے بہت فائدہ اٹھایا۔ ایمان اگر کسی سمت رہنمائی اور بصیرت کے بغیر ہو تو وہ جنونی فقط خود کو کھرا سمجھنے والے نیکوکاروں اور رہبانیت پسند لوگوں کو جنم دیتا ہے۔ ایک اچھے عالم کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اہل علم کا بے پناہ احترام ہے۔ تیمور اس منگول فاتح نے، جو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے قصابوں میں شمار ہوتا ہے، جب بھی کسی بستی میں قتل عام کیا تو پہلے اس بات کا اہتمام کیا کہ تمام اہل علم کو احتیاط سے الگ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں اہل علم ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہے ہیں اور ہر جگہ انہیں بے پناہ احترام سے نوازا گیا۔ میاں بشیر مجھ پہ ہنستے اور کہتے، سوچو ایمان لانے میں تمہیں کتنا وقت لگا، اب تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں چند منٹ میں جان جائیں۔ وہ مجھے کہتے کہ قرآن مجید کے ان الفاظ کو یاد کرو، کہہ دیجئے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ انہوں نے وضاحت کی کہ قرآن کا بنیادی مطالعہ یہ ہے کہ انسان ایک خدا پہ ایمان لائے، آخرت پہ، یوم حساب پہ ایمان لائے اور دوسروں کی مدد کے لیے نیک اعمال کرے۔ بہت سے مقامات پہ قرآن نے مسلمانوں کے بارے میں کہا، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ حسن عمل کے بغیر مذہبی رسوم پہ عمل انہیں بے معنی بنا دیتا ہے۔ اس خیال سے متاثر ہو کے میں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی والدہ کے نام پہ ایک ہسپتال کی تعمیر پہ ساری توجہ مرتکز کر دی۔ تاہم ابھی تک میرا طرز حیات پوری طرح اسلامی نہ تھا۔ میاں بشیر اس بات سے باخبر تھے۔ انہوں نے مجھ پہ واز نہ کیا کہ میں نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں یا متقی آدمی کی طرح زندگی گزاروں۔ مجھ سے وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس ہسپتال کی تعمیر سے زیادہ خوش کرنے والا عمل کوئی دوسرا نہیں۔ جب وہ مجھے دیکھتے کہ میں ہسپتال کے راستے میں ہائی رکاوٹوں سے پریشان ہوں تو وہ مجھے یقین دلاتے کہ اللہ یہ سب مسائل حل کر دے گا، اور یہ کہ وہ اچھی نیت سے شروع کیے گئے کاموں کو اپنی تائید سے نوازتا ہے۔ جب بھی میرا ایمان متزلزل ہوا، انہوں نے مجھے تسلی دی، اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں وسوسے کا شکار ہوئے تو ان کی اہلیہ سید خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں یقین دلایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی ملاقات حقیقی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنون کا کوئی اثر نہیں۔ میاں بشیر ممکن ہے مستقبل میں جھانکنے کی کچھ صلاحیت رکھتے ہوں، لیکن مجھ پہ ان کی جس بات کا حقیقی اثر تھا وہ ان کی بصیرت اور خدا کے وجود پہ یقین کامل تھا۔ انہوں نے اللہ پر میری ایمان کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ دور کرنے میں میری مدد کی۔ ذات خداوندی کو میں اپنے احاطہ خیال میں نہ لا سکتا تھا۔ بچپن میں جب میں خدا کے بارے میں سوچتا تو ایک ایسے بوڑھے شخص کا تصور ابھرتا جس کی لمبی سفید داڑھی ہے۔ جب میں مزید بڑا ہوا تو میرے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل تھا کہ کوئی ایسی ذات بھی ہے جو اتنی طاقتور ہے کہ اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کائنات میں واقع ہونے والی ہر بات کو محض اپنے ارادے اور اختیار سے کنٹرول کرتی ہے۔ میاں بشیر اس معاملے میں صرف قرآن مجید کی بات دہرا دیتے، وہ بتاتے کہ یہ انسانی ذہن کی حدود سے ماورا ہے کہ وہ ذات خداوندی کو سمجھ سکے، اس لیے یہ بیکار کوشش ہے کہ وہ اسے اپنے خیال میں مجسم کرے۔ اس کے برخلاف اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید میں بیان کردہ اسماء الحسنی سے اسے سمجھنے کی کوشش کرے جو اس کی مختلف صفات کا بیان ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا، اس طرح فرشتوں اور جنت دوزخ کو بھی ذہن میں مصور کرنا مشکل ہے۔ میں نے میاں بشیر سے ایک اور مسئلے پہ بات کی جو مجھے ایک عرصے سے پریشان کیے ہوئے تھا۔ اس سوال کا تعلق ایک بے اخلاق صاحب ایمان اور با اخلاق طہوریے سے ہوتا۔ میں مذہب میں ایسے بہت سے با اخلاق اور اصول پسند افراد سے ملا جو خدا پہ ایمان نہ رکھتے تھے۔ اس طرح پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو دن میں 5 بار نماز پڑھتے لیکن بد اخلاقی میں ملوث ہیں۔ ان کا کہنا تھا، جب نماز محض ایک جسمانی مشق بن جائے اور انسانی روح کے تار چھیڑنے میں ناکام رہے تو اسے مادی حیوانی مطالبات کی مزاحمت کے لیے سخت کوشش درکار ہوگی۔ بہت سے لوگ جو مذہبی ہیں دراصل خدا پہ سچا یقین نہیں رکھتے۔ ایک با اخلاق لیکن خدا پہ ایمان نہ رکھنے والے کسی شخص کے بارے میں ان کا کہنا تھا، ایسے آدمی کے لیے اخلاقیات کا ماخذ والدین، سکول یا معاشرہ ہوتا ہے۔ تاہم ہر نظام اخلاق بہرحال مذہب ہی سے پھوٹا ہے۔ ان کے بقول دنیا میں اخلاقی دوہریت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ جب لوگ مذہبی اقدار سے کٹ جاتے ہیں تو آخر کار ایک معاشرہ اخلاقی زوال سے دوچار ہوتا ہے۔ میں نے میاں بشیر سے پوچھا کہ انہیں اس بات کا علم کیسے ہوا کہ میرے بچپن میں میری والدہ قرآن مجید کی فلاں آیت پڑھ کے مجھ پہ پھونکا کرتی تھیں۔ انہوں نے بار بار وضاحت کی کہ وہ صرف وہی کچھ دیکھ سکتے ہیں جو اللہ انہیں دیکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کئی بار انہوں نے مراقبہ کیا اور دعا کی کہ کسی آدمی کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں علم عطا کرے، لیکن بارگاہ خداوندی سے انکار ہو گیا۔ میں نے سوال کیا کہ انہیں یہ قدرت کیسے حاصل ہوئی؟ ان کا جواب تھا، اللہ کی طرف رجوع سے۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ اللہ کی ذات سارے علم کا سرچشمہ ہے، اسی لیے جب ایک آدمی اس کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ اسے وہ کچھ دیکھنے کی اجازت دے دیتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہر آدمی ہر علم حاصل نہیں کر سکتا، بعض اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے لیکن ناکام رہتے۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ کے پیغمبر، جنہیں بہت کم کوشش سے یہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے،
عام فانی انسانوں کو خلوت اور انسانی خواہشات سے رہائی کے عمل سے گاہی یہ صلاحیت مل سکتی ہے۔ جب میں نے 12ویں صدی کے اندلسی صوفی محمد ابن عربی کی سوانح عمری پڑھی تو مجھے میاں بشیر کی بات بہتر طور پہ سمجھ آئی۔ ابن عربی ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہ وہ ہیں جو دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کا یقین تھا کہ روحانی علم اور ارتقائی عمل سے گزرنے کے بعد ایک آدمی مراقبے کے دوران ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتا ہے۔ میں نے تصوف کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک پوری روحانی دنیا ہے جس کے بارے میں بالکل بے خبر تھا۔ تصوف ایک پورا مضمون ہے جو اس کتاب کا موضوع نہیں، تاہم یہاں صوفی شاعر مولانا روم کے چند خوبصورت اشعار نقل کرتا ہوں جو آدمی کے داخلی سفر اور روحانی عروج سے متعلق ہیں۔ جو لوگ تصوف سے واقف ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ انسانی روح کس طرح اللہ کی طرف سفر کرتی ہے۔ تہ زمین کہیں لوہا اگلتی چٹانیں اور پتھر ہیرا ممکن ہے، اور پھر میں رنگ برنگے پھولوں میں مسکراتا ہوں، وقت کے آوارہ اور بے سمت لمحوں میں گھومتا ہوں، خاک ہوا اور سمندروں میں، ایک نئی روپ میں ڈوبتا اور اڑتا ہوں، رینگتا اور بھاگتا ہوں، اور میرے وجود کے سربستہ راز مصور ہوتے ہیں، ایک ایسی صورت میں جو انہیں قابل دید بنا دیتی ہے، ایک انسان کی صورت، اور پھر میرا نصب العین، بادلوں سے اوپر، آسمان سے پرے، ایسی دنیا میں جہاں موت ہے نہ تبدیلی، عالم ملائکہ میں، اور پھر ادھر شب و روز کی حدود سے ماورا، موت و حیات اور دیدہ و نادیدہ سے آزاد، جہاں ازل سے ہے وہ جو عہد ہے اور کامل۔ میاں بشیر نے مجھے سکھایا کہ تصوف کے مختلف پہلوؤں کو میں یہ اعتراف کیے بغیر نہیں جان سکتا کہ ہمارا علم محدود ہے اور ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ یہ گمان کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے علم کی سطحیت اور کمزوری کا اظہار ہے۔ انسان کی تاریخ میں لوگوں نے حقیقت متعلق کا دعویٰ کیا، لیکن بعد میں ان کے دعوے غلط ثابت ہوئے۔ علم کا ایک پہلو وہ بھی ہے جو سائنس، منطق اور جدید تعلیم سے ماورا ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کا سائنسی ثبوت نہیں وہ موجود ہی نہیں۔ جیسے جیسے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، آپ پہ منکشف ہوتا ہے کہ آپ کا علم کتنا محدود اور کم ہے۔ میں نے دیکھا میاں بشیر کی طرح کے لوگ جو گہرا علم رکھتے ہیں ان کے مزاج میں عاجزی اور انکسار ہوتا ہے۔ میرے لیے اس کے بعد داخلی تضاد ختم ہو گیا۔ اب میری ایک شدید خواہش تھی اپنے خدا کو پہچاننا۔ میں نے میاں بشیر سے پوچھا، مجھے کہاں سے آغاز کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھو، ان کا جواب تھا۔ قرآن کریم پڑھا کرو۔ میں نے پوچھا، آپ نے پہلے مجھے یہ نصیحت کیوں نہ کی؟ تم ابھی ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے۔ قرآن صرف ان کے لیے بامعنی ہے جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، نہ کہ ان احمقوں کے لیے جو فقط مسترد کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جو محض ظاہری دلیل اور منطق پہ یقین رکھتے ہیں اس کے لیے ماننا مشکل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ قرآن اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاندار حیات مبارکہ کا ایک ساتھ مطالعہ تھا جس نے مجھے قائل کیا کہ یہ کتاب الہامی ہے۔ جب مجھے قرآن مجید کی کوئی آیت سمجھ میں نہ آتی تو میں میاں بشیر سے رہنمائی چاہتا۔ وہ پیچیدہ مسائل کو بہت سادہ الفاظ میں سمجھا دیتے۔ کچھ عرصہ میں انہوں نے اکثر ایسے سوالات کے جوابات دے دیے جو وجود باری تعالیٰ کے بارے میں میرے ذہن میں اٹھتے تھے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، اگر خدا ہے تو پھر دنیا میں اتنے دکھ کیوں ہیں؟ جواب ملا، جب آپ کا ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے تو وہاں ان دکھوں کا مداوع ہو جائے گا۔ یہ ایمان اس دنیا میں ہمیں مشکلات سے بچانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں ہمت عطا کرنے کے لیے ہے کہ ہم ان پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ برسوں بعد میرے 12 سالہ بیٹے سلیمان نے بھی مجھ سے یہی سوال پوچھا تھا۔ یہ دنیا آخرت کے حوالے سے دارالامتحان ہے۔ مطالعہ قرآن کے دوران ذہن میں اٹھنے والے بہت سے سوالات کے جواب اللہ کی کتاب اور راک سے ہی ملے۔ ایک وقت تھا جب مجھے اس کتاب سے دلچسپی نہ تھی، اب اس کے ہر صفحے پہ میرے لیے حکمت کے موتی بکھرے تھے۔ اس کے باوجود میں پوری عاجزی کے ساتھ یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس سب سوالات کے جوابات نہیں ہیں۔ میں سوچتا ہوں، اور جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، مجھے ماں کی گود سے قبر تک سیکھتے رہنا ہے۔ مجھے یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں اسلام کا کوئی عالم ہوں، مگر اپنے روحانی سفر میں نے جو کچھ سیکھا اس کی بنیاد پہ میں نے مغرب میں اسلام کے حوالے سے پھیلی غلط فہمیوں اور وہموں کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ ایک عظیم مذہب کو اگر آج برا بھلا کہا جا رہا ہے تو اس کی وجہ اہل مغرب کی لا علمی نہیں، اس میں بڑا حصہ حقیقی اسلام کے بارے میں خود ہماری جہالت کا بھی ہے۔ معتدل اور انقلابی اسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، عجیب و غریب مباحث۔ دراصل اسلام ایک ہی ہے۔ ہر انسانی معاشرے میں معتدل، شدت پسند یا لبرل لوگ ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے تمام بڑے مذاہب کا بنیادی پیغام صبر و تحمل اور بردباری ہی ہے۔ ایمان یہی ہے کہ وہ انسان میں موجود خیر کو ابھارے، فرد اور اجتماعیت میں موجود بھلائیوں کے امکانات میں اضافہ کرے۔ مذہب کو اقتدار کے حریص لوگوں کے ہاتھوں ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہ ہونا چاہیے، جیسا کہ پاکستان، دوسرے مسلم ممالک اور دور وسطیٰ کے یورپ میں ہوتا ہے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یقیناً اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بھی اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ ایک بے رحمانہ قتل عام اور انسان کو
اذیت دینے کا عمل مذہب سے کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام کو بھی شخصی اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا، اس طرح سوشلزم اور کمیونزم ایسے نظریات کو بھی۔ جیسے میرا ایمان پختہ ہوا تو زندگی کے بارے میں میرا زاویہ نگاہ مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا، اور میں نے اپنے کردار کی اصلاح کا آغاز کیا۔ جو لوگ اس عقیدے کے تحت جیتے ہیں کہ انہیں دنیا کے اعمال کے لیے آخرت میں جواب دہ ہونا ہے، وہ ان لوگوں سے مختلف زندگی گزارتے ہیں جو صرف اس دنیا کی زندگی پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر میں اس تبدیلی سے نہ گزرا ہوتا تو وہی زندگی گزار رہا ہوتا جس میں انسان کا مطمع نظر دنیاوی لذتوں کا حصول ہے۔ میرے پاس ضرورت کی ہر چیز ہے، کرکٹ کی کمنٹری اور اخباری مضامین سے چند ماہ میں اتنا کما سکتا ہوں کہ سال بھر اطمینان سے زندگی گزاروں۔ میرا ذاتی زندگی محدود سی ہے۔ پاکستان اور برطانیہ میں میرے چند دوست ہیں اور میں نے اپنے سماجی حلقے کو وسیع کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اس رجحانی طبع کے باعث میرے لیے ان لوگوں کے ساتھ گھلنا مشکل ہوتا جنہیں میں اچھی طرح نہیں جانتا۔ شادی سے پہلے کی زندگی کے اعتبار سے میرے مزاج سے ہم آہنگ تھی، میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی اور میں ذاتی حوالے سے فیصلے کرتا تھا۔ اس طرح میری زندگی میرے اس فلسفے سے ہم آہنگ تھی کہ زندگی کا مقصد عیش و نشاط ہے۔ مجھے بچوں کی کوئی خواہش نہ تھی کیونکہ میں نے جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتا تھا اس میں ان کے لیے نہ کوئی جگہ تھی۔ میرے بہت سے دوست ہیں جنہیں شادی شدہ زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ بچوں کے لیے وقت نہ نکال سکے اور پھر تلخیوں کے بعد طلاق تک کی نوبت جا پہنچی۔ میرے مستقبل کے منصوبے اس خیال کے گرد گھومتے تھے کہ میں اس طرح کی زندگی کو کس طرح بھرپور بنا سکتا ہوں۔ موسم سرما کے ایام پاکستان میں خاندان اور دوستوں کے ساتھ اور پھر تیتر کا شکار کھیلتے ہوئے، جون اور جولائی لندن میں کہ یہ وہاں کی سماجی سرگرمیوں کا دور عروج ہوتا ہے، اس کے ساتھ لارڈز ٹیسٹ اور ویمبلڈن۔ پھر اگست میں پاکستان لوٹ آتا کراکرم کی طرف عازم سفر ہونے کے لیے۔ تاہم جیسے جیسے میرا ایمان پختہ ہوتا گیا مجھ میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں جس معاشرے کا حصہ ہوں اس کا مجھ پہ حق ہے۔ میں نے جانا زندگی میں مادی اور جسمانی لذتوں سے بھی بلند تر بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ مجھ پہ یہ حقیقت بھی واضح ہونے لگی کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بے پناہ کرم و احسان ہے۔ میں اس سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں سوچتا تھا جو مجھے میسر نہیں تھی، اب میرا دھیان ان نعمتوں کی طرف ہوا جو مجھے دی گئیں، اور اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی بطور شکر کچھ لوٹانا چاہیے، کچھ اثار بھی کرنا چاہیے۔ میں قرآن مجید کی اس ہدایت سے متاثر ہوا کہ جو ضرورت کا ہے وہ پاس رکھو اور باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اس بات کو سمجھنے میں مجھے بہت وقت لگا۔ اسی میں انسانی مسرت اور اطمینان کا راز پوشیدہ ہے۔ بہت سے لوگ خواہش اور ضرورت میں فرق نہیں کر پاتے۔ ضروریات محدود ہوتی ہیں اور خواہشات لامحدود۔ اپنے ساتھ کھیلنے والے کرکٹرز کو دیکھتا تھا، ان میں سے بہت سے عام گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مسلسل پیسہ کمانے کی کوشش میں لگے رہتے اور کھیل چھوڑنے کے بعد بھی ان کی یہ کوشش ختم نہ ہوتی۔ میں نے جانا کہ ان کی بنیاد عدم تحفظ کا احساس ہے۔ ایک کھلاڑی کے پاس محدود وقت ہوتا ہے جس میں وہ زیادہ سے زیادہ رقم کما سکتا ہے۔ یہ لوگ ایک ایسی دوڑ میں شریک ہو جاتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جتنا بھی کما لیا جائے، جمع کر لیا جائے، اطمینان فقط اسے کیوں کر حاصل ہوگا؟ پاکستان کے حکمران طبقے کا بھی معاملہ یہی ہے۔ ہمارے کچھ سیاستدان ایسے ہیں جن کے پاس اربوں ڈالر ہیں، لیکن ان کی ہوس ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ ہسپتال کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم کے دوران مجھ پہ منکشف ہوا کہ دنیا میں سب سے ناخوش لوگ وہ ہیں جن کے مقاصد مادی ہیں۔ جن لوگوں نے سب سے زیادہ چندہ دیا وہ روحانی شخصیت رکھتے تھے اور زیادہ آسودہ اور خوش دکھائی دیتے تھے۔ اسی طرح میں نے زندگی میں سب سے زیادہ خوش اور مطمئن ان لوگوں کو دیکھا جو پاکستان کے دیہات میں رہتے ہیں۔ ایک مدت سے میرا اس پہ یقین ہے کہ دنیا میں امیر ترین لوگ وہی ہیں جنہیں کسی قیمت پہ بھی خریدا نہ جا سکے۔ سندھ اور پنجاب میں بسنے والے بہت سے پاکستانیوں کے آباء و اجداد ہندو تھے۔ تقسیم کے بعد جو علاقے پاکستان کہلائے یہ مذہبی اعتبار سے زیادہ متنوع علاقے تھے۔ مسلمان، سکھ، عیسائی اور ہندو جہاں ایک ساتھ رہتے تھے، اب ان علاقوں کی 95 سے 97% تک آبادی مسلمان ہے۔ سندھ میں اب بھی ہندوؤں کے کافی اثرات ہیں۔ پاکستانی ہندوؤں کی اکثریت سندھ میں آباد ہے۔ ہندو مذہب میں کرما کا ایک تصور ہے، یعنی وہ جو مقدر میں لکھا گیا ہو کر رہے گا۔ سندھ میں ایک کسان کے ساتھ سندھی جاگیردار غلام سے بدتر سلوک کرتا ہے اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ پاکستان کے بعد اسے بالخصوص سندھ کے کسان طبقے میں آج بھی ہندوؤں کا فلسفہ جبریت موجود ہے۔ اس تاثر کے برخلاف جو بعض اہل مغرب مسلمانوں کے رویے سے اخذ کرتے ہیں کہ جب وہ کثرت کے ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں، جبریت مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہرگز نہیں۔ آپ ماضی کو تو جیسے وہ ہے قبول کرتے ہیں لیکن مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اقبال سختی سے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان اپنا مقدور خود بناتا ہے اور قسمت کی کنجی فرد کا کردار ہے۔ انسان کی خودی ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کوئی فیصلہ صادر کرنے سے پہلے خدا اپنی مخلوق سے پوچھتا ہے کہ اس کی کیا مرضی ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اپنے مقدور کے مالک خود ہیں۔ اقبال کے پیش نظر صرف ایک فرد نہیں بلکہ معاشرے کی تبدیلی بھی تھی۔ اس کی بنیاد قرآن مجید کے اس فرمان پہ ہے، تمہاری حد اللہ تعالیٰ ہے۔ بہت سے لوگوں کی طرح میں اپنی غلطیوں پہ خود کو کوستا رہتا تھا۔
کرکٹ کی غلطیوں پہ میری زیادہ توجہ تھی، اپنے آپ سے کہتا مجھے فلاں کام اور طرح سے کرنا چاہیے تھے۔ اپنے ایمان کے سبب میں نے یہ جانا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اپنی زندگی کی 2 اذیت ناک موقعوں پہ میں نے اس کو آزمایا، ایک مرتبہ اپنی ماں کی موت پر اور دوسری بار طلاق کے بعد۔ قرآن مجید کا کہنا ہے، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ خود کو ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان پہ رحم کرتا ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو عیسائی ہوئے اور جو سائبین ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لایا اور یوم آخرت پہ ایمان رکھا اور نیک کمال کیے، وہ اپنے رب سے اجر پائیں گے۔ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ ایمان کے سبب مجھ پہ سب سے بڑا کرم یہ ہوا کہ میں ہر طرح کے خوف سے آزاد ہوتا گیا۔ ناکامی کا خوف، جان کا خوف، ضروریات زندگی سے محرومی کا خوف، دوسروں کے ہاتھوں بے توقیر ہونے کا خوف۔ قسمت سے مت لڑو کیونکہ قسمت خدا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ماضی سیکھنے کے لیے ہے اور مستقبل اس لیے کہ آگے کی طرف دیکھا جائے اور خوف زدہ نہ ہوا جائے۔ انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اسے مشیت الہی سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ اداکاروں اور ماڈلز کی طرح میرے پیشے کی بھی ضرورت تھی میری جوانی برقرار رہے، اسی لیے میں جوانی کے ڈھلنے اور عمر کے بڑھنے پہ فکر مند رہنے لگا۔ کرکٹ کے بعد میں کیا کروں گا؟ تاہم میں نے یہ جان لیا کہ زندگی، صحت اور موت کا وقت ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کھیل کے آخری 2 سالوں میں بطور خاص اس عقیدے نے میری بہت مدد کی۔ اگر آپ ہر وقت کھیل میں لگے نہیں رہتے تو آپ کے لیے پیشہ ورانہ کرکٹ کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے ہسپتال کے لیے فنڈز جمع کرنے کے لیے میں اس وقت صرف ایک انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہا تھا۔ اب مشکل تھا میں اپنی مہارت کو بڑھا سکتا۔ میرا دور عروج اب ماضی بن چکا تھا۔ اس کے باوجود کرکٹ کے آخری 2 سالوں میں جس طرح مجھے سراہا گیا اور جو عزت مجھے ملی یہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میں نے اپنے زخم سے نجات حاصل کی اور 1992 کا ورلڈ کپ کھیلا۔ میں ناکامی کے خوف سے آزاد ہو چکا تھا اور مجھے یہ اندیشہ بھی نہیں تھا کہ کہیں کرکٹ سے میری رخصتی بے توقیری کے ساتھ نہ ہو۔ ماضی میں کچھ ایسا نہ ہوا تھا کہ اس نوعیت کے زخم اور یکسوئی نہ ہونے کے باوجود میں نے اعلیٰ سطح کی کرکٹ کھیلنے کا خطرہ مول لیا ہو۔ قرآن مجید کہتا ہے، جب کوئی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ جاننے سے کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں، میرے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ میں تنقید کے بارے میں بہت حساس تھا۔ میں لوگوں سے لڑ پڑتا اگر وہ مجھے یہ لگتا کہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اگر کسی صحافی نے میرے بارے میں کوئی منفی بات لکھ دی تو میں اسے بات کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ ایک دو بار میں نے ایک اخبار نویس کو تھپڑ بھی جڑ دیا جس نے سرعام میری توہین کی۔ میں نے اپنے شرمیلے پن کو جاریت سے چھپانا چاہا، لیکن پھر ایمان ہی نے مجھے بے توقیر ہونے کے احساس سے رہائی دلائی۔ مجھ میں خطرات مول لینے کی عادت تھی اور ایمان نے اس میں اضافہ کیا۔ خواب کی تعبیر اور کامیابی کی راہ میں ایک انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اس کا خوف ہے۔ اپنے کرکٹ کے دور میں نے دیکھا کہ بہت سے کرکٹر محض ناکامی کے اندیشے میں مبتلا ہو جانے کی بنا پہ اپنی صلاحیتوں کو ڈھنگ سے استعمال نہ کر سکے۔ بسا اوقات کم صلاحیت رکھنے والے کرکٹرز نے مثبت رویہ اختیار کر کے بہتر نتائج دکھائے۔ بعض اوقات معمولی صلاحیت رکھنے والے بلے باز محض اس وجہ سے اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکے کہ وہ تیز رفتار بولر سے خوف زدہ رہتے۔ اندیشہ کہ کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ زندگی کے ہر شعبے میں خوف سے آزادی کامیابی کی بہترین ضمانت ہے۔ ایک سپاہی جو موت سے ڈرتا ہے کبھی کسی احساس کا مستحق نہیں ہوتا۔ ایک تاجر اگر خطرہ مول نہیں لیتا تو اس کی کامیابی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ایک لیڈر جس میں جرأت کی کمی ہے کبھی عزت نہیں پا سکتا اور نہ اپنی ٹیم میں جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔ سب سے زیادہ ایک رہنما کو جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ فیصلہ صادر کر سکے۔ ایک اچھے اور ایک برے رہنما میں فرق یہی ہے، اچھا لیڈر ناکامی کے تمام نتائج کو پیش نظر رکھتے ہوئے خطرات مول لیتا ہے، جبکہ دوسرا خطرہ تو مول لیتا ہے لیکن ممکنہ نتائج کا اچھی طرح جائزہ نہیں لیتا۔ کامیاب لوگ اندیشے کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرتے، وہ رہنما جو اقدار چھین جانے کے خوف سے پالیسیاں بناتے ہیں ہمیشہ تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ عظیم رہنماؤں میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دباؤ کی مزاحمت کر سکتے ہیں اور اپنی پالیسیاں ایک نظریے کے مطابق نہ خوف کے تحت تشکیل دیتے ہیں۔ جیسا کہ اقبال نے بھی کہا کہ بزدلی کی سزا موت ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب آپ خوف پہ قابو پانا سیکھ جاتے ہیں آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بے خوف لوگ مثالیت پسند ہوتے ہیں، مایوسی کفر ہے۔ دوسری طرف مادہ پرستی لوگوں کو محدودیت پسند بناتی ہے۔ میری مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے حدود کا خیال نہ رکھنا چاہیے۔ دنیا کے کامیاب ترین کرکٹرز وہ ہیں جو اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے کھیلتے ہیں، لیکن ایک آدمی کو بہرحال ان حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ میں ہمیشہ مثالیت پسند رہا ہوں اور میں اپنے ظاہری حدود کو تسلیم کرنے پہ کبھی آمادہ نہ ہوا۔ میں جب عالمی کرکٹ کا آغاز کر رہا تھا تو 1972 میں پہلی مرتبہ میں نے تیز رفتار بولر ڈینس لیلی کو گیند کراتے دیکھا۔ میں اسے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے اس کی طرح فاسٹ بولر بننا چاہا۔ میرے سینئر کھلاڑیوں اور واسسٹر شائر میں میرے کوچ نے اصرار کیا کہ میری جسمانی ہیت اور گیند پھینکنے کا انداز ایسا نہیں ہے کہ میں ویسا بن سکوں، اور اگر میں نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی تو میرا کریئر ختم ہو جائے گا۔
اگر میرا محدودیت پسند ہوتا تو کبھی خطرہ مول نہ لیتا۔ میں نے تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کوشش میں میرا جسم اس طرح بہتر ہوتا گیا کہ میں تیز رفتار بن گیا۔ اقبال کا کہنا یہ ہے، روز ازل یہ ہے مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اگر سر ایڈمنڈ ہیلری عقل کا غلام رہتا تو کبھی ماؤنٹ ایوریسٹ سر نہ کر سکتا۔ حرف آخر یہ کہ ایمان مادی خواہشات پہ قابو پانے میں آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کے ارادے پہ آپ کو اختیار حاصل ہونے لگتا ہے۔ یہ داخلی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ روزے کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل پیدا کرتا ہے اور یہ میرے معمولات میں رکاوٹ بنتا ہے۔ مشقت بھری تربیت کے دوران میں روزہ نہ رکھتا۔ میں اندیشے کا شکار ہوتا کہ کہیں میرے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی نہ ہو جائے۔ کرکٹ کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ورزش سمیت اپنے روزمرہ معمولات میں رمضان کو بھی جاری رکھوں گا۔ مہینے کے اختتام پہ مجھے محسوس ہوا کہ میری قوت برداشت میں اضافہ ہوا ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جسمانی طور پہ میں زیادہ اجلا ہو گیا ہوں۔ اس طرح میں نے یہ سیکھا کہ انسانی ارادہ در حقیقت کتنی قوت رکھتا ہے۔ آپ اس کی جتنی تربیت کرتے ہیں یہ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ روزہ اگر اس کی حقیقی روح کو سمجھ کے رکھا جائے تو اس کے نتائج غیر معمولی ہوتے ہیں۔ بہت سے مسلمان اس کی روح کو برباد کر دیتے ہیں جب وہ دن بھر سوتے اور رات بھر کھاتے ہیں۔ جب میں کینسر اسپتال کی تعمیر میں مصروف تھا، مشقت کے طویل ماہ و سال گزار رہا تھا، تو نماز اور روزہ میرے لیے محض رسوم نہیں، کہیں زیادہ بامعنی اعمال بن گئے۔ میں نے یہ دیکھا کہ دباؤ سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ نماز ہے، بشرطیکہ کہ آپ ادراک رکھتے ہوں کہ اللہ موجود ہے اور بندے کی التجا سن رہا ہے۔ اس سے پہلے دباؤ کم کرنے کے لیے میرے پاس صرف ورزش ہی ایک طریقہ تھا۔ جب کبھی اسپتال کے بورڈ کا اجلاس تمام ہوتا تو کچھ نئے بحرانوں کو بوجھ ہمارے کندھوں پہ ہوتا۔ چونکہ احتیاط جمع کرنے کی تمام تر ذمہ داری مجھ پہ تھی، اس لیے میری خواہش ہوتی کہ عملہ اس معاملے میں متفقر نہ ہو، اس کی ہمت نہ ٹوٹے۔ میں سیدھا اپنے ہسپتال کی خوبصورت مسجد میں چلا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا۔ ہمیشہ اس کے بعد سکون کا ایک گہرا احساس ہوتا۔ پھر 5 وقت کی نماز میرے لیے ایک فرض سے زیادہ ضرورت بن گئی۔ میں نے اس علم کو کبھی کم قیمت نہ جانا جو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے مجھے میاں بشیر سے ملا۔ یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ محض اس بنیاد پر کہ ایک شخص مستقل شناسی کا حص رکھتا ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا فی الواقع موجود ہے۔ صلاحیت ایک آفا شناسوں اور نجومیوں میں بھی ہوتی ہے، تاہم 20 سال کے عرصے میں جب سے میں میاں بشیر کو جانتا ہوں، ان کی کوئی ایک ایسی پیشن گوئی بھی ایسی نہ تھی جو غلط ثابت ہوئی ہو۔ مغرب میں پروان چڑھنے والے لوگوں کی طرح جمائمہ اس صلاحیت کو شک کی نظر سے دیکھتی تھی۔ جب وہ پہلی مرتبہ میاں بشیر سے ملی تو انہوں نے جمائمہ سے کہا کہ وہ 3 ایسی چیزوں کے بارے میں لکھے جو اسے زندگی میں سب سے زیادہ مطلوب ہیں۔ وہ حیران و پریشان رہ گئی جب میاں صاحب نے اس کے لکھے کاغذ کو بغیر دیکھے بتایا۔ اس نے اپنی کن خواہشات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ویسے بھی میاں بشیر انگریزی نہ پڑھ سکتے تھے۔ انسانی تاریخ کے سارے کامران لوگ جناح گاندھی، مدر ٹریسا، نیلسن منڈیلا نظریہ رکھتے ہیں اور ایک آرزو بھی۔ اگر ان کی کامیابیاں دوسروں سے زیادہ ہیں تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کی صلاحیت زیادہ تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آرزوئیں بڑی تھیں، خواب عظیم تھے۔ اعلیٰ عزائم کے لیے جہد مسلسل کا تصور میرے دل کو بھا گیا، کیونکہ یہ میرے اپنے فلسفہ حیات کے مطابق تھا جو میں نے کھیل کے دوران مرتب کیا۔ آپ جیسے جیسے اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں ویسے ویسے اپنے اندر موجود ہمت کے عظیم ذخائر کو دریافت کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ سست پڑتے ہیں اور تحریک کھو دیتے ہیں، اسی لمحے آپ کے زوال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے کوشش کی کہ پاکستان کے لیے کھیلوں، پھر میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے ملک کا سب سے اچھا آل راؤنڈر بنوں، پھر سب سے اچھا فاسٹ بالر۔ یہیں سے میرے اندر ایک خواہش نے جنم لیا کہ دنیا کا سب سے اچھا آل راؤنڈر اور فاسٹ بالر بھی بنوں۔ جب میں کپتان بنا تو میری آرزو یہ ہوئی کہ میں پاکستان کو دنیا کی سب سے برتر ٹیم بنا دوں۔ جب ماں کی یاد میں قائم ہونے والا کینسر ہسپتال کامیاب ہوا تو میں نے پشاور اور کراچی میں ایسے ہی 2 ہسپتال بنانے کا ارادہ کیا۔ اب میرے لیے زندگی کا چیلنج یہ ہے کہ میں پاکستان میں سماجی اور معاشی انقلاب برپا کر کے اسے ایک مبنی بر انصاف اور انسانیت دوست معاشرہ بنا دوں۔ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرز پہ میانوالی میں ایک شہر علم کی تعمیر کا ارادہ بھی رکھتا ہوں، جو پاکستان کے دیہی علاقے میں پہلی نجی یونیورسٹی ہے۔ جب ایک مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو کرنے کے لیے ہمیشہ بہت کچھ باقی ہوتا ہے، جیسا کہ اقبال نے کہا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جمائمہ مجھ سے کہا کرتی تھی، میں کامیاب ہوئے بغیر کب تک سیاست کرتا رہوں گا، کس موڑ پہ فیصلہ کروں گا کہ یہ سب بیکار ہے، لیکن میں کبھی اس سوال کا جواب نہ دے سکا۔ خواب وقت کے کسی لمحے میں قید نہیں ہوتا۔ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے اور آپ کا سماجی پس منظر کیا ہے۔ جب تک آپ اپنے خواب کی حقیقت میں بدلنے کے لیے تگ و دو نہیں کرتے، صلاحیتوں کا ظہور پوری طرح نہ ہوگا۔ انسانی آسودگی کا تعلق اس بات سے ہے کہ کوئی شخص اپنے مقصد حیات سے کتنا باخبر ہے۔ اگر آپ کی خارجی دنیا میں خواہ طوفانوں کا شور برپا ہو، اگر اس وقت آپ اپنے خوابوں کے لیے سرگرداں ہیں تو آپ کے اندر کی دنیا اطمینان جاں گزی ہوگی۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔
یہ والا چیپٹر بہت اچھا تھا، بالکل ایمان تازہ کر دینے والا، اور اقبال کی اس میں جو پوئٹری تھی وہ تو 4 چاند لگا رہی تھی۔ عمران خان ویسے مجھے اچھے لگتے تھے، تھوڑا-سا پہلے کی اگر بات کروں، جب وہ پچھلے الیکشن ہوئے تھے، تو مجھے نا وہ ان کی جو اسپیچز تھی بہت اچھی لگتی تھی، اور میں ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھی۔ پی ٹی آئی ہر ٹائم نعرہ لگاتی رہتی تھی۔ لیکن پھر جب وہ آئی حکومت میں تو ٹھیک تھا، اچھی حکومت رہی، کورونا بھی آ گیا، انہوں نے اچھا کیا، جو ان کے اسٹیپس تھے مجھے اچھے لگے، کچھ غلط بھی تھے، لیکن خیر پھر اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آ گئی، سوری شہباز شریف نے وہ راتوں رات وہ جو عدالتیں کھلوائی تھی، پھر ان کی حکومت آ گئی، پھر عمران خان اپنی ڈائری لے کر چلے گئے، تو میں بہت زیادہ اور پیار کرنے لگی عمران خان سے، مجھے بہت اچھے لگنے لگ گئے۔ لیکن پھر یہ کچھ باتیں ہوتی گئی، ایسے لگنے لگا مجھے کہ عمران خان جو ہے نا یہ اب اپنے لیے لڑ رہا ہے، اب ہمارے لیے نہیں کر رہا، اب اس کی نا عزت نفس کی بات آ گئی ہے، اب وہ بس صرف سیٹ لینا چاہتا ہے۔ مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہو گئی، میں بہت اس کو سپورٹ کرتی تھی، ابھی بھی کرتی ہوں، ابھی بھی میں جب الیکشن ہوں گے اسی کو ووٹ دوں گی، لیکن سیاست میں انٹرسٹ نہیں رہا مجھے، یا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نیوز بھی نہیں دیکھتی، لیکن آئے دن کوئی نہ کوئی بات سامنے آ ہی رہی ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ میں دوبارہ سے جب کتاب پڑھ رہی ہوں نا تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں، عمران خان کام کا بندہ ہے، اچھا لیڈر ہے۔ عمران خان کی جو سوچ ہے نا وہ محدود نہیں ہے، وہ بہت آگے کی سوچ رہا ہے، اور ہمت والا بندہ ہے۔ انشاءاللہ اگر پاکستان کا سیاستدان کہہ رہی ہوں، وزیر اعظم بن گیا تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ چلیں جی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔